السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح میں سے کتاب الزکاۃ ہے، اور کتاب الزکاۃ کا 5واں باب ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور مال کو روکنے کی کراہت۔ 1893ویں حدیث کتاب میں ہے، 20ویں حدیث باب میں ہے۔ وعنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا بلکہ ملكا فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قالوا لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء بلکہ عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه. قال وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال بارك الله لك فيها. قال فأعطي الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فقال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فانتجا هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال الحقوق كثيرة. فقال إنه كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فآتاك الله مالا؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. معزز خواتین و حضرات، آپ نے یہ تو اندازہ کر لیا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، لہذا اس حدیث کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک حدیث کے راوی کا تعلق ہے وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، پھلبیری والا، گنجا اور اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمانا چاہا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ پھلبیری والے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، خوبصورت جسم، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔
تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اور اس آدمی کو خوبصورت رنگ مل گیا۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ راوی کو شک ہے۔ تو بہرحال یہ پھلبیری والے یا گنجے شخص نے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کہا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی مل گئی۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ پہ تان کرتے ہیں مجھ سے دور ہو جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے پوچھا تم کون سا مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے عطا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے اس فرشتے نے اس کی برکت کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کون سی چیز پسند فرمائیں گے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری نظر واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال زیادہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اس کو بچہ جننے والی ایک بکری دے دی گئی۔ اب ان تینوں نے جو مال حاصل کیا تھا، اونٹنی، گائے اور بکری، انہوں نے بچے جنے۔ اور ایک وقت آیا کہ جو پھلبیری والا تھا اس کے اونٹوں میں اتنی برکت ہوئی کہ جنگل بھر گیا، اور اسی طریقے سے جس کو گائے ملے تھی اس کی نسل بھی اتنی بڑی کہ جنگل بھر گیا، اور جس کے پاس بکریاں تھیں اس کو اتنی بکریاں مل گئی کہ جنگل بھر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا آزمائش کے لیے، اور ایک کے پاس بڑا مسکین سا شخص بن کر آیا، کہنے لگا مسکین شخص ہوں، سفر میں میرے تمام وسائل ختم ہو گئے ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور تمہاری مدد کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تجھے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا ہے، ایک اونٹ عطا کر دو تاکہ میں سفر میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ فرشتہ کہنے لگا کہ یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے انکار کر دیا۔ فرشتہ کہنے لگا شاید میں تجھے جانتا ہوں، تم پہلے پھلبیری والے نہیں تھے، لوگ تجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے، تم بھوکے ننگے تھے، اللہ نے تمہیں مال دیا۔ اس نے کہا چھوڑو یہ باتیں، میں خاندانی رئیس ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ فرشتہ اس کے بعد گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ جو اس نے پھلبیری والے مریض کے باتیں کی تھیں، پھلبیری والے سے جو صحیح ہو گیا تھا اس سے باتیں کی تھیں، اس نے بھی وہی جواب دیا کہ جی میرے اوپر تو ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتہ کہنے لگا جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح تم پہلے تھے۔ پھر فرشتہ آ گیا اندھے کے پاس اور جا کر کہنے لگا میں ایک مفلس آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، میرے پاس یا تو اللہ کی مدد کا سہارا ہے یا پھر تمہاری سخاوت ہے۔ میں تجھے اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں نظر عطا کی، ایک بکری مجھے دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ اس نے کہا واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے نظر دی، جو چاہے لے جاؤ اور جو چاہے چھوڑ دو، آج تمہیں میں روکوں گا نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، صرف تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہیں اور تمہارے دونوں ساتھیوں پر ناراض ہیں۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 آدمی تھے، ایک جس کے جسم پر پھلبیری کے داغ تھے، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ رب کائنات نے ایک فرشتہ بھیجا اور تینوں کو نہ صرف یہ کہ تندرست کر دیا بلکہ بے پناہ مال و اسباب بھی عطا فرما دیا۔ لیکن انسان کی فطرت ہے نا، ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے 2 جو تھے وہ اپنی اوقات بھول گئے، اپنی اصلیت کو وہ بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کہ رب کائنات ایک لمحے میں بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ تو یہ حدیث اصل میں غور کیا جائے تو حدیث نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ایک درس، سبق
اور عبرت اور نصیحت ہے کہ رب کائنات اگر ہمیں مال و اسباب دیں تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی ان دو آدمیوں جیسا ہو جائے۔ یہی اس حدیث کا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔